صبر کا بدلہ۔ قرآن میں صبر کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے اوپر زیادتی کرے اور تم صبر نہ کر سکو تو اس کے ساتھ تم اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، مگر یہ صرف رخصت کی بات ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ تم معاف کر دو اور انتقام کے بجائے اصلاح کا انداز اختیار کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہو جائے گا اور تم کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ سورہ شورا آیت 40۔ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی ایک آدمی دوسرے کو ایک کال دیتا ہے مگر بات کو وہ اسے پورا نہیں کرتا۔ کبھی کوئی شخص اپنے کو مضبوط پوزیشن میں پا کر کمزور فریق کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ کبھی کوئی شکایت پیش آنے کی بنا پر ایک شخص دوسرے شخص کو مٹانے اور برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھی کو اس کا ایک جائز حق دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کی ترقی دیکھ کر آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ ناحق اپنے بھائی کی بربادی کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے دل میں ظالم کے خلاف آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اس کی زیادتیوں کو بھولنے اور اس کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے مواقع پر دل کے زخم کو بھلا دینا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر آدمی ایسا کرے کہ معاملے کو اللہ کے اوپر ڈال دے، وہ اللہ کی خاطر اس کو برداشت کر لے، تو اس کا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ جو چیز وہ انسانوں سے نہ پا سکا اس کو وہ خدا سے پا کر رہے گا۔ ایک شخص جب کسی کو ایک کال دیتا ہے تو گویا وہ اس کو ایک بلینک چیک دے رہا ہے جو عمل کے وقت کیش کیا جا سکے، مگر جب عمل کے وقت وہ اپنے کال سے پھر جاتا ہے تو گویا اس نے کاغذی چیک تو لکھ دیا، مگر جب کھاتے سے اس کی رقم لینے کا وقت آیا تو اس نے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ ایسا تجربہ کسی انسان کے لیے تلخ ترین تجربہ ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لے تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے گا۔ جو چیک انسانی بینک میں کیش نہ ہو سکا وہ خدائی بینک میں کیش ہوگا، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ جنت والے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جس جنت میں داخل کیا جائے گا اس کی معرفت انہیں اسی دنیا میں کرائی جا چکی ہوگی۔ سورہ محمد۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ جنت کا رزق اس رزق کے مشابہ ہوگا جس کی توفیق انہیں دنیا کی زندگی میں ملی تھی۔ سورہ بقرہ۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ دراصل انسان ہی کے اعمال ہیں جو آدمی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کا آغاز اسی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ جنتی انسان اپنی جنت کو اسی دنیا میں پا لیتا ہے، گویا کہ جنت کا ایک مسئلہ اسی دنیا میں ہے، اور آخرت کی جنت میں وہی شخص جائے گا جس نے دنیا میں جنت کے اس مسئلہ کو پا لیا ہو۔ جنت کا یہ دنیاوی مسئلہ گویا نقد انعام ہے جو اصل انعام سے پہلے اس کی ایک ابتدائی علامت کے طور پر دے دیا جاتا ہے۔ یہ جنتی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ان کیفیات کا تجربہ کیا ہو جو آخرت میں اس کو جنت کا مستحق بنانے والی ہیں، جس کے رونگٹے کھڑے ہو کر اس کو خدائی محاسبے کا احساس دلا چکے ہوں، جس کے قلب پر ٹکڑے کر دینے والی تجلیات کے نزول نے اس کو قربت خداوندی سے آشنا کیا ہو، جس نے بغض اور انتقام کے جذبات کو اپنے اندر کچل کر عفو خداوندی کا مشاہدہ کیا ہو، جس نے اپنے ندامت کے آنسوؤں میں وہ منظر دیکھا ہو جبکہ ایک مہربان آقا اپنے خادم کے اعتراف قصور پر اس سے درگزر فرماتا ہے، جس پر یہ لمحہ گزرا ہو کہ ایک شخص پر قابو پانے کے باوجود وہ اس کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کا خدا بھی اس دن اسے چھوڑ دے جبکہ وہ اس سے زیادہ عجز کی حالت میں ہوگا، جو ایک امر حق کے آگے اس طرح گر پڑے جیسے لوگ آخرت میں خدا کو دیکھ کر ڈھہ پڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن جنت کا ایک پھول ہے، وہ موجودہ دنیا میں آنے والی دنیا کا ایک ابتدائی شگوفہ ہے۔ مومن پر وہ سارے تجربات اسی دنیا میں گزر جاتے ہیں جو دوسروں پر موت کے بعد گزرنے والے ہیں۔
آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے جو حالات پیش آتے ہیں انہی میں ہر آدمی کی جنت اور جہنم چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ان حالات میں شیطانی رد عمل پیش کر کے کوئی شخص جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور ملکوتی رد عمل پیش کر کے کوئی شخص جنت کا۔ اپنا احتساب۔ کھیت میں جب فصل بوئی جاتی ہے تو فصل کے ساتھ طرح طرح کے گھاس پھوس بھی اگتے ہیں۔ گیہوں کے ہر پودے کے ساتھ ایک خودرو گھاس بھی نکلتی ہے اور سرسوں کے ہر درخت کے ساتھ ایک نکما پودا بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ نکلنے والے گھاس پھوس فصل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کھیت کے پانی اور کھاد میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ وہ اصلی فصل کو بھرپور طور پر بڑھنے نہیں دیتے۔ کسان اگر ان خودرو پودوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ ساری فصل کو خراب کر دیں۔ کھیت میں دانہ ڈال کر کسان نے جو امیدیں قائم کی ہیں وہ کبھی پوری نہ ہوں۔ اس لیے کسان یہ کرتا ہے کہ وہ کھیت میں نلائی یعنی ویڈنگ کا عمل کرتا ہے۔ وہ ایک ایک خودرو پودے کو نکالتا ہے تاکہ کھیت کو ان سے صاف کر دے اور فصل کو بڑھنے کا پورا موقع ملے۔ ہر کسان جانتا ہے کہ کھیت میں دانہ ڈالنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ فصل کے ساتھ اگنے والی دوسری گھاسوں کو چن چن کر نکال دیا جائے، ورنہ کھیت سے مطلوبہ فصل حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ نلائی کا عمل جو کھیت میں کیا جاتا ہے یہی انسانی زندگی میں بھی مطلوب ہے اور اس کا دینی نام محاسبہ ہے۔ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس کو جب کوئی خوبی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ایک نکمی گھاس بھی اس کے اندر سے اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نکمی گھاس کو جاننا اور اس کو اپنے اندر سے نکال پھینکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی کا انجام وہی ہوگا جو بغیر نلائی کیے ہوئے کھیت کا۔ کسی کو اسباب و وسائل ہاتھ میں آ جائیں تو اس کے اندر بے جا خود اعتمادی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اقتدار مل جائے تو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دولت کے ساتھ بخل، علم کے ساتھ فخر، مقبولیت کے ساتھ ریا اور سماجی عزت کے ساتھ نمائش کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں گویا خودرو گھاس ہیں جو کسی آدمی کی خوبیوں کو کھا جانے والی ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے اپنا نگراں بن جائے اور جب بھی اپنے اندر کوئی نکمی گھاس اگتے ہوئے دیکھے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ جو شخص اپنے اوپر محاسبے کا عمل نہ کرے گا وہ یقینی طور پر اس دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ وہ ایسا کھیت ہوگا جس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ ایسا باغ ہوگا جس کی ساری بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی۔ ثواب۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ملازموں اور ماتحت کارکنوں کو تو صرف واجبی تنخواہ یا اجرت دیتے ہیں، دوسری طرف کانفرنس یا ریلیف فنڈ یا مشہور اداروں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ملازم یا کارکن کو جو رقم دی جاتی ہے وہ تو ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے، اس پر ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ انہوں نے ہماری خدمت کی اور ہم نے ان کو معاوضہ دے دیا، اس پر ثواب کیسا؟ یہ تو دونوں طرف سے معاملہ برابر ہو گیا۔ اس کے برعکس اداروں اور ملی کاموں میں جو رقم دی جاتی ہے ان کے متعلق یقینی ہے کہ ان پر ثواب ملے گا، مگر اس کی تہ میں اصل بات کچھ اور ہے، اور یہ جواب محض اصل بات پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ چھپی ہوئی خواہش موجود ہے کہ وہ جو کچھ دے اس کا معاوضہ اس کو اسی دنیا میں ملے۔ غریب آدمی یہ معاوضہ پیسے کی صورت میں چاہتا ہے، مگر جن لوگوں کے پاس کافی پیسہ آ جاتا ہے ان کو جس معاوضے کی تمنا ہوتی ہے وہ سماجی حیثیت یعنی سوشل سٹیٹس ہے۔ یہی وہ چھپی ہوئی خواہش ہے جو اس قسم کے لوگوں کے انفاق کا رخ بڑی بڑی قابل ذکر مدوں کی طرف کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ غریب ملازم یا کارکن یہ معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس نہ اخبار ہوتا ہے نہ اسٹیج، اس کے پاس نہ اونچی بلڈنگز والے ادارے ہیں اور نہ استقبال کرنے والا حلقہ، مگر ایک شخص جب کسی مشہور ادارے یا کسی عظیم الشان ملی مہم میں رقم دیتا ہے تو اس کو امید رہتی ہے کہ اس کو شاندار معاوضہ ملے گا۔ جلسوں کی صدارت، عوامی مواقع پر نمایاں نشست، اداروں میں پرزور استقبال،
سماجی حیثیت میں اضافہ، اخباروں میں نام چھپنا اور بڑے بڑے لوگوں کی صف میں جگہ ملنا وغیرہ۔ ثواب کا تعلق نیت سے ہے، نہ کہ قابل تذکرہ مدوں سے۔ ثواب حقیقتاً اس عمل میں ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ ثواب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر ایسی مدوں میں دیا جائے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، ان مواقع پر خرچ کیا جائے جہاں ہر قسم کے دوسرے محرکات حذف ہو جاتے ہیں۔ جس انفاق کا فائدہ اسی دنیا میں وصول کر لیا گیا ہو، اس کا فائدہ کسی کو آخرت میں ملے گا تو کیوں ملے گا؟ لوگ دکھائی دینے والے مقامات پر انفاق کر رہے ہیں، حالانکہ خدا ان کے انفاق کو قبول کرنے کے لیے اس مقام پر کھڑا ہوا ہے جو ظاہر پرست انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ نمائشی حق پرستی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر کے اوپر کچھ مٹی جم جاتی ہے، اس مٹی کے اوپر سبزہ اگاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی کھیت ہو، لیکن اگر زور کی بارش ہو جائے تو مٹی سمیت سارا سبزہ بہہ جاتا ہے اور اس کے بعد صرف پتھر کی صاف چٹان باقی رہ جاتی ہے جو ہر قسم کی ہریالی اور نباتات سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اکثر انسانوں کا ہے۔ وہ دیکھنے میں بظاہر بالکل ٹھیک معلوم ہوتے ہیں، ظاہری طور طریق میں بہت شاداب نظر آتے ہیں، مگر حالات کا ایک جھٹکا ان کی ساری شادابی اور ہریالی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کی شخصیت ایک سوکھے پتھر کی مانند ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک شخص جو بات چیت میں شرافت اور معقولیت کی تصویر بنا ہوا تھا، وہ عملی تجربے کے وقت اچانک ایک نامعقول انسان بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو انصاف اور انسانیت کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا، وہ عمل کے موقع پر بے انصافی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص جو مسجد کے رکوع اور سجدے میں تواضع کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ مسجد کے باہر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں گھمنڈ اور خود پسندی کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ ایک شخص جو دوسروں کو اعلی ظرفی اور حقوق رسی کی تلقین کر رہا تھا، جب اس کا اپنا وقت آتا ہے تو وہ بغض، حسد اور ظلم کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں ہر آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ آزمائش معمول کے حالات میں نہیں ہوتی، بلکہ غیر معمولی حالات میں ہوتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ آدمی عین اس وقت ناکام ہو جاتا ہے جبکہ اس کو سب سے زیادہ کامیابی کا ثبوت دینا چاہیے۔ لوگ باتوں میں حق پرستی کا ثبوت دے رہے ہیں، حالانکہ حق پرستی وہ ہے جس کا ثبوت عمل سے دیا جائے۔ لوگ دوستی کے وقت خوش اخلاق بنے رہتے ہیں، حالانکہ خوش اخلاق وہ ہے جو بگاڑ کے وقت خوش اخلاق ثابت ہو۔ لوگ خدا کے سامنے تواضع کی رسم ادا کر کے مطمئن ہیں، حالانکہ کسی کا متواضع ہونا یہ ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع پر قائم رہے۔ چٹان کی مٹی پر کی جانے والی کھیتی نمائشی کھیتی ہے۔ ایسی کھیتی کسی انسان کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ سیلاب کا ایک ہی ریلا اس کو جھوٹی کھیتی ثابت کر دیتا ہے۔ اسی طرح نمائشی حق پرستی بھی جھوٹی حق پرستی ہے، جس کو قیامت کا سیلاب اس طرح بادل ثابت کر دے گا کہ وہاں اس کے لیے کچھ نہ ہوگا جو اس کا سہارا بنے۔ زندہ قبرستان۔ میں اسپتال کے اندر کھڑا تھا۔ میرے سامنے طرح طرح کے مریض تھے۔ ہر مریض درد و الم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تکلیف تھی اور کسی کے پاؤں میں، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، کسی کی پیٹھ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ہسپتال کی دنیا کا ہر آدمی مصیبت زدہ تھا۔ یہاں کا ہر باشندہ انسانی عجز کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، جسم کی کوئی ایک بات بگڑ جاتی ہے تو آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے، پھر اس وقت آدمی کا حال کیا ہوگا جب کہ اس کی ساری بات بگڑ جائے گی، جب انسان سے اس کی ہر وہ چیز چھن جائے گی جس کو وہ اپنی چیز سمجھ کر سرکشی کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں آدمی عبرت کے لیے قبرستان جاتا تھا، اب اس کو عبرت کے لیے ہسپتال جانا چاہیے۔ قبرستان میں مصیبت زدہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اور ہسپتال میں مصیبت زدہ زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ قبرستان میں عبرت کی چیز کو سوچ کر تصور میں لانا پڑتا ہے
اور ہسپتال میں عبرت کی چیز بالکل زندہ حالت میں آنکھ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ ہسپتال گویا زندہ قبرستان ہے۔ ہسپتال کی دنیا سراپا عبرت کی دنیا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی حادثے کا شکار ہو کر یہاں آیا ہے، کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہے، کسی کے جسم میں کوئی ضروری چیز کم ہو گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کراہ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ غرض بے بسی و بیچارگی کے عبرتناک مناظر ہیں جو ہسپتال میں ہر طرف بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مناظر اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ آدمی ان سے سبق لے، وہ دوسروں کی تکلیف میں اپنی تکلیف کا عکس دیکھے، وہ جزئی واقعے میں کلی حقیقت کا مشاہدہ کرے، وہ دنیا کے واقعے میں آخرت کے واقعات کا احساس کر لے۔ ایسے مناظر ہر آدمی کے سامنے آتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو ان سے سبق لیتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق لینے کے لیے غیر کی حالت کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ابھی پیش نہیں آیا اس کا احساس اس طرح کرنا پڑتا ہے گویا کہ وہ پیش آ چکا ہے۔ یہ مستقبل کو حال کے اندر دیکھنا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو مستقبل کو حال کے اندر دیکھنے والی نظر رکھتے ہوں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ ایک بزرگ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، جب آدمی کا پیٹ غذا سے خالی ہو اور اس کا دل کینے سے خالی ہو تو وہ اللہ کے ناموں میں سے جس نام سے بھی اپنے رب کو پکارے گا وہی اسم اعظم ہوگا۔ گویا اسم اعظم کا تعلق اسم سے نہیں بلکہ کیفیت سے ہے۔ اسم اعظم وہ ہے جو اعلیٰ کیفیات کے ساتھ زبان سے نکلے۔ کیفیات کی عظمت کسی اسم کو اسم اعظم بناتی ہے، نہ کہ حروف تہجی کی عظمت۔ پیٹ خالی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی مادیات کے غلبے سے آزاد ہے، اور دل میں کینہ نہ ہونا بتاتا ہے کہ آدمی اپنے سینے میں کسی قسم کی نفسیاتی پیچیدگی لیے ہوئے نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے کو مادی رونقوں سے اور انسانی شکایتوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے تو وہ خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کو خدا کے خصوصی فیضان میں سے حصہ ملنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں خدا کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام جب اس کی زبان پر آتا ہے تو وہ ربانی کیفیات میں نہایا ہوا ہوتا ہے۔ ان کیفیات کے ساتھ جو بہتر نام آدمی کی زبان سے نکلے وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ کچھ لوگ اسلام کے معاملے کو پاک کلمات کا ایک پراسرار معاملہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام کے کچھ خاص عربی الفاظ ہیں جن میں طلسماتی اوصاف چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان پاک الفاظ کو یاد کر لے اور زبان سے ان کو ادا کرے تو ان کی صرف ادائیگی سے کراماتی نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا میں آل و اولاد میں برکت ہوگی اور آخرت میں جنتی محل بننے لگیں گے۔ ان کے نزدیک ان بابرکت کلمات میں سب سے اونچا اسم اعظم ہے، مگر یہ محض بے بنیاد خیال ہے جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں۔ اسم اعظم حقیقتاً حروف کے کسی مجموعے کا نام نہیں بلکہ کیفیات کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ کو جب کوئی بندہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ وہ ہر دوسری چیز سے اپنا رخ موڑ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ میں اپنے آپ کو اس طرح شامل کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی کے سوا کوئی اور جذبہ باقی نہیں رہتا، تو اس وقت اس کی زبان سے اللہ کے لیے جو کلمات نکلتے ہیں اسی کا نام اسم اعظم ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، کہو کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے تو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہ رحیم بھی ہے اور اکبر بھی، وہ سب کچھ ہے۔ جس برتر نام سے بھی آدمی اس کو پکارے وہ اس کے لیے جائز ہوگا، البتہ پکارنے والے کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ کبھی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ یہ پکارنے والے کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اللہ کو اس کی صفتوں میں سے کسی صفت سے پکارنا کبھی سادہ اور عام حالت میں ہوتا ہے
اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ خدا کا نام لیتے ہوئے آدمی کی شخصیت پھٹ پڑتی ہے۔ خدا کا نام لینا اس کی روح میں برپا ہونے والے طوفان کی آواز ہوتا ہے۔ اس طرح دل کے بھونچال کے ساتھ خدا کا نام لینا عام حالت میں اس کا نام لینے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے اسم کو اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی عظمتوں کے احساس سے سرشار ہو اور اس کی سرشاری زبان پر لفظ کی صورت میں ڈھل جائے تو یہی اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جھوٹی دھوم۔ ٹائمز آف انڈیا میں ہندوستانی شادیوں کے بارے میں ایک سبق آموز رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے ہیلی کاپٹر بارات۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مینا برادری میں خوشحالی کی علامت اب یہ بن گئی ہے کہ بارات دلہن کے گھر آئے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے، خواہ دولہے کے گھر سے دلہن کے گھر تک کا فاصلہ 10 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے شادیوں میں جہیز اور تلک کی دھوم تھی، اب اس سے آگے بڑھ کر بمبئی کی ایک فرم سے ہیلی کاپٹر کرائے پر حاصل کیے جا رہے ہیں۔ شادیوں میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اخباری رپورٹر نے ان الفاظ میں دیا ہے: The parents of the bride expect the barat to reach their village with etiquette, pomp and show. دلہن کے والدین امید کرتے ہیں کہ بارات ان کے گاؤں میں دھوم دھام کے ساتھ آئے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی سواری کسی دولہا یا کسی دلہن کے گھر اترنے والی ہے، اس لیے وہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی سواری لے جانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی سواری بالآخر جہاں پہنچنے والی ہے وہ مالک کائنات کی عدالت ہے، تو انسان کی سوچ یکسر بدل جائے۔ اس کو معلوم ہو کہ شان والی شادی اور بے شان والی شادی میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی شخص اپنی قتل گاہ کی طرف دھوم مچاتا ہوا نہیں جاتا۔ کوئی شخص ایک ایسی عدالت میں جشن کے ساتھ داخل نہیں ہوتا جہاں ایک با اختیار جج اس کے خلاف فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہو، مگر اپنی آخری منزل کے بارے میں ہر آدمی اسی نادانی میں مبتلا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کی سواری خدا کے یہاں باعزت طور پر اتاری جائے، اور ناکام انسان وہ ہے جو خدا کے یہاں اس حال میں پہنچے کہ وہاں اس کی حیثیت ایک غیر مطلوب انسان کی ہو، وہاں نہ کوئی اس کا استقبال کرنے والا ہو اور نہ کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا۔ لطیف تجربات۔ الاسمعی عبد الملک بن قریب کا بیان ہے کہ میں نے بصرہ میں دیکھا کہ 2 قبریں ہیں، ان کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، غم کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا ہے۔ میں قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ ان الفاظ میں دعا کر رہی ہے: اے اللہ، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد ہے، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے ہی میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد ان دونوں سے مجھ کو پیدا کیا، تو نے ان کے ساتھ مجھے سکون دیا جب تک تو نے چاہا، اور پھر جب چاہا تو نے ان کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اے اللہ، تو ان دونوں پر رحم فرما اور ان کے بعد میری حفاظت فرما۔ اسمعی کا بیان ہے کہ اس لڑکی کے حسن کلام نے میری عقل کو مبہوت کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بیٹی، اپنے کلام کو پھر ایک بار دہرا۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولی: اے شیخ، خدا کی قسم میں تمہاری بیوی نہیں کہ تم مجھ سے اس قدر بے تکلف ہو، تم کو اپنے گھر والوں سے بے تکلف ہونا چاہیے۔ اسمعی کہتے ہیں، خدا کی قسم میں یہ سن کر شرما گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اتنے گہرے انداز میں دعا کرے؟ اس کی وجہ وہ حادثہ تھا جو اس پر گزرا۔ آدمی جب کسی جھٹکے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے لطیف جذبات جاگ اٹھتے ہیں، وہ ایسی باتیں پا لیتا ہے جو اس نے اس سے پہلے نہیں پائی تھی، وہ ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس کی زبان پر نہیں آئے تھے۔ آدمی طبعی طور پر آسودگی کے حالات کو پسند کرتا ہے، مگر آسودگی کسی آدمی کو صرف اس قیمت پر ملتی ہے کہ وہ ان ربانی تجربات سے محروم رہ جائے جو اس کی فطرت کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ دعا۔ میرے لیے بائسیکل خرید دیجیے، ایک غریب خاندان کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا۔ باپ کے لیے بائسیکل خریدنا مشکل تھا
اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ آخر کار ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں بائیسیکل نہیں خریدوں گا، آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے کہا، اچھا بیٹے، اطمینان رکھو، میں تم کو ضرور بائیسیکل دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسے کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے نئی بائیسیکل خرید دی۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا وہ خود اس کے اپنے لیے تھی۔ یہ انسانی واقعہ خدائی واقعے کی تمثیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو لوٹائی نہیں جاتی۔ یہ وہ دعا ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے عجز کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین و آسمان بھی نہ کر سکیں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جبکہ دعا محض زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔